اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا تیسرا سوال نشست کا یہ ہے کہ انڈیا میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں میرا کیا خیال ہے۔ دیکھیں، کوئی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہو رہا صحیح ہو رہا ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ آدمی جواب، میں کوئی سیاستدان تو ہوں نہیں کہ میں اس کو سیاست کے حوالے سے بات کروں۔ میں تو اپنی بیک گراؤنڈ اور اپنے خیالات جو میرے ہیں، میں اس کے حوالے سے آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جی سم ہاؤ مجھے اس چیز پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمیں 72 سال سے سمجھ کیوں نہیں آ پائی۔ یہ سوال اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جو تھا وہ غلط تھا تو پھر یہ سوال اٹھتا نہیں ہے۔ یہ ہونا تھا، اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک جواب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو جو کہ ٹو نیشنز تھیوری کے اوپر باتیں کرتے رہے۔ ہم نے کئی سال یہ بھی ڈیبیٹ کی اس ملک کے اندر بدقسمتی سے کہ کیا ٹو نیشنز تھیوری ٹھیک تھی، قائد اعظم کا مطلب کیا تھا جب انہوں نے یہ بات کہی۔ حیرانگی ہوتی ہے کیونکہ جب میں نے آپ کو ایک شروع میں ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب بات مین ٹو مین آ جائے تو پھر تو اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں۔ آپ جو مرضی ٹاپک، میری بحث اور آپ کی بحث چلتی رہے گی صدیوں سے، سالہ سال سے۔ آپ کا آرگومنٹ میرا کاؤنٹر آرگومنٹ، آپ کا آرگومنٹ میرا کاؤنٹر آرگومنٹ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایز اے مسلم سوسائٹی، ایز اے اسلامک کنٹری، اب یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ ہمارے دماغ میں اسلامک کنٹری کا کیا کانسیپٹ ہے۔ تو ہمیں تو ہر چیز قرآن پاک سے لینی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ کانسٹیٹیوشن میں تو لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے تعلقات بھی اسی بیس پہ بننے چاہیے، اور ہم اسی بیس کے اوپر ہماری عوام اگر ذی شعور ہوتی کہ قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے ٹو نیشنز تھیوری کے بارے میں، تو شاید آج یہ ہمیں یہ تکلیف یا یہ دھچکا نہ لگتا، یا ہماری احساسات مجروح نہ ہوتے، کیونکہ ہم اتنے سالوں سے انڈیا کو اپنا سمجھ کے اور اپنی فلمیں، یعنی کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں، جتنا میں روتا بھی رہا ہوں شروع میں جب پاکستان میں انڈیا کی فلمیں لگی تھیں، یار یہ کیا ہو گیا۔ اس کی وجہ ہے، میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ کیوں روتا تھا میں۔ مجھے گھن آتی رہی ہے، گھن، یعنی کہ میں جیسے کہتا ہوں نا ابکائی آنا انڈین کو دیکھ کے، ان کی زبانوں کو دیکھ کے، ان کی فلموں کو دیکھ کے، اس کی وجہ تھی۔ اب وہ آپ لوگوں کو ان کی زبان، ان کے کلچر، ان کی یہ جو کئی آج کل ہماری زبانوں میں الفاظ چڑھے ہوئے ہیں، عجیب سا، کیونکہ اگر آپ کو بیک کہتے ہیں نا، الفاظ کے معنی نہیں ہوتے، معنی لوگوں میں ہوتے ہیں۔ تو جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے بلیفس کی بیسس پہ ہوتا ہے۔ میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا نا تو مجھے بہت شوق تھا آرمی میں جانے کا، اور میں گیا، الحمدللہ آرمی میں گیا بھی تھا میں۔ پھر میں نے بعد میں امی میری بہت بیمار تھیں، چھوٹا تھا میں تو روتی تھی، بھائی ایک باہر چلا گیا ہوا تھا، پھر میں واپس آ گیا تھا، ریزائن دے کے واپس میں آ گیا۔ تو میں جب بڑا ہو رہا تھا نا تو میرے پاس میرے والد صاحب مجھے ہر دفعہ، ہم 14 اگست کو 23 مارچ کو جناب ہم بارڈر پہ جاتے تھے، واگا بارڈر پہ، مجھے گھر میں فوجی بھائی فوجی بھائی فوجی بھائی کہتے تھے۔ اچھا، اور میں وہ کیا کرتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا جناب، گن پکڑی، تم کیا کرو گے، بڑے ہو گئے جناب، میں فائٹ کروں گا انڈیا کے ساتھ۔ میں 63 کی پیدائش ہے، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ میں ہمیں پتہ، ہم نے اپنی پاکٹ منیاں دیں فوجی بھائیوں کے لیے۔ تو ہمارے گھر کا ماحول یہ تھا۔ ہمارے دور کے ترانے بھی ایسے تھے جس میں دو قومی نظریہ بار بار نظر آتا تھا۔ 65 کی جنگ کے اگر آپ ترانے سن لیں، میں آج بھی سنوں 71 کی اور 65 کی جنگ کے، تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ بڑا کلیئرلی بتایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔
ہمارے یہ دماغوں میں بیٹھ گیا ہوا ہے کہ یار وی آر ٹو نیشنس. اب یہ جو نئی نسل ہے ان کی تربیت ویسی نہیں ہوئی, یہ مائلڈ ہیں, یہ ماڈریٹ ہیں, رہی صحیح کسر میڈیا نے گڈی کھیل کے کر دی ہے. مجھے اس چیز پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر یہ بات کی جا سکتی ہے اسرائیل میں کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اور باقی تمام لوگ جو ان سے ہیں جناب وہ ناپاک ہیں, اور اگر یہ بات انڈیا میں کی جا سکتی ہے کہ جناب یہ ہندو جو ان سے ہیں بہت پاک ہیں اور یہ مسلمانوں سے اس ملک کو پاک کرنا ہے, ہمیں کیوں شرم نہیں آتی؟ ہم کیوں نہیں اپنے چلیں ہمیں اتنی ضرورت نہیں ان سے نفرت کرنے کی, دیکھیے کم از کم ہمیں اپنی ایک کیا کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ تو ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کو برا نہ بھی سمجھیں, کم از کم اپنے آپ کو تو علیحدہ سمجھیں, غرور سے نہ بھی سمجھیں کہ اپنی آئیڈینٹی تو ہونی چاہیے کہ ہم کون ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ نہیں آج تک کہہ سکتے کہ جناب ہمارا ملک بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب آپ اپنے ملک سے تمام غیر مذاہب کے لوگوں کو نکال دیں کیونکہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے, لیکن کم از کم ہمیں اس چیز پہ تو پرائڈ ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں, ہم وی آر ڈسٹنکٹ, ہمارا کلچر فرق ہے. میں نے بھی آپ کو پچھلے سوال میں بتایا کہ جی 2 ایگزامپلس دیں کہ جی 2 ایکسٹریم ایگزامپل دنیا میں موجود نظر آتی ہیں, ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کی اور ایک سیپریٹ فیملی سسٹم کی. جوائنٹ فیملی سسٹم کی ٹپیکل ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے انڈین سسٹم کی. ویسٹ کی کتابوں میں بھی نام ہے ان کا کہ جی اگر آپ کا ایگزامپل ہے تو انڈین آپ کے سامنے جوائنٹ فیملی سسٹم کی ایگزامپل دی جاتی ہے, جبکہ سیپریٹ فیملی سسٹم کے اندر میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے پورا عرب. اب آپ سوچیں 2 سوشالوجی کے 2 سوشل سسٹم ہیں, ایک کی ایگزامپل ایک ایکسٹریم کی ایگزامپل دیتے ہیں آپ کو انڈین, دوسرے ایکسٹریم کی ایگزامپل آپ کے عربز ہیں جو مسلمان ہیں, تو یہ تو پھر 2 نیشن ہو گئی, 2 نیشن تھیوری آ گئی. کلچر کا فرق ہے. آپ خود سوچیں, مسلمانوں کو بتا رہا ہوں کزنوں سے شادی آپ کر سکتے ہیں, انڈین ہندوز کو اپنے کزنوں سے شادی کی اجازت نہیں ان کے مذہب کے اندر. وجہ کیونکہ وہ ساتھ رہتے ہیں, وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور یہ سسٹم ہی ان کا ہے. ہمارے رسم و رواج بھر چکے ہیں, انفلٹریٹ ہو چکے ہیں ہمارے کلچر کے اندر, جو کہ ہندوازم سے ہم کیونکہ برصغیر میں ساتھ رہے ہیں ان سے ہم نے لیے ہیں اور ہم ان کو عین اسلامی سمجھتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے. تو مجھے ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں شاید میری نسل آخری نسل ہے جن کا شاید تھوڑا بہت ایک وہ موجود ہے. مجھے یاد پڑتا ہے امریکہ سے جب میں واپس آ رہا تھا پڑھ کے تو مجھے بڑی آفرز آئیں, اسکالرشپس ملے, بڑی, میرا بیٹا وہاں پہ پیدا ہوا تو میرے پاس تو ساری آپشنس تھیں واپس نہ آنے کی, لیگل آپشنس تھیں اویلیبل. تو میں واپس آ رہا تھا, لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو یہ بتایا یار 3rd کلاس ملک میں تم جا رہے ہو وہاں پہ تو جناب اس وقت 17ویں گریڈ کی, میں نے کہا یار نوکری تو مل ہی جائے گی, تو پڑھانے چڑھانے کی ٹیچنگ کی تو کہتے ہیں یار 5000 کی نوکری ہے, 3rd کلاس ملک ہے. تو میرا اتنا مجھے غصہ چڑھا, میں نے کہا یار آئی ووڈ پریفر ٹو بی اے 1st کلاس سٹیزن آف اے 3rd کلاس کنٹری, مجھے آج تک یہ بات یاد ہے, دین بیکمنگ دا 3rd کلاس سٹیزن آف اے 1st کلاس کنٹری. میں امریکہ کی بات کر رہا تھا کہ 1st کلاس ملک ہے لیکن مجھے پتہ ہے میں ایلین ہوں, میں امیگرینٹ ہوں گا نا, مجھے پتہ ہے میں سوشالوجی یا اینتھروپولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ مجھے بتائیں اگر آپ اپنے ملک میں ویل آف ہیں, اسٹیبلشڈ ہیں, عزت ہے آپ کی, دوسرے ملک میں کون جائے گا؟ میں ساری زندگی گوروں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور میں یہ بات لکھ کے دیتا ہوں, آپ کے لوگوں کے ملکوں میں جو گورے آتے ہیں نا جن کو آپ سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے ملک میں نوکری نہیں ملتی, کیونکہ کبھی بھی وائٹ کالر سویلائزڈ لوگ اپنا معاشرہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے. تو مجھے یہ پکا پتا تھا کہ میں اس ملک میں رہ لوں, گرین کارڈ بھی لے لوں, امریکن پاسپورٹ بھی لے لوں, میں 3rd کلاس ہی رہوں گا. اور آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے. وہ لوگ جو امریکہ میں رہ گئے تھے واپس نہیں آئے پاکستانی, ان کی نسلوں اور آج وہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بینگ پاکستانی ان کا وہ ولنریبل ہے. کن کی کیا کہ دنیا میں یورپ میں ہوتا پھر امریکہ میں کیا ہو رہا ہے.
تو انڈیا کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے. تو ہماری آئیڈینٹی فرق ہے اور ہمیں اس پہ وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ کہ یار وی آر ڈسٹنکٹ نیشن بائی ڈیفالٹ. ہم فرق ہیں. اگر ہم فرق ہیں, قائد اعظم کا ایک 1944 کا خطاب ہے, اس میں آپ نے فرمایا وی مینٹین اینڈ ہولڈ دیٹ مسلم اینڈ ہندوز آر ٹو میجر نیشنز بائی اینی ڈیفینیشن اور ٹیسٹ آف اے نیشن, کہ مسلمان اور ہندوز دو سیپریٹ نیشن ہے. دنیا کے کسی بھی ڈیفینیشن کی کو اگر آپ اپلائی کر دیں, جو نیشن کی, قومیت کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے, جو تشریح ہوتی ہے, اس کی ٹیسٹ پہ پورا کر دیں تو کسی طرف سے بھی آ جائیں یہ دو نیشنز ہیں. کلچر پہ آ جائیں, سوشلی آ جائیں, بیک گراؤنڈ پہ آ جائیں, ریلیجن پہ آ جائیں, کسی طرح سے بھی آ جائیں, دے آر ٹو ڈفرنٹ نیشنز. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ سوال جون صاحب پوچھنا اور ہمارے ٹو نیشن تھیوری پہ لوگوں کا کوشچن اٹھانا کہ یار آئی ایم مسلم, چاہے میرا ملک اس وقت حالات نہیں تھے, ہم ڈیولپنگ نیشنز تھے. آج تو چلیں ہمارے سائن نظر آتے ہیں کہ ہم کبھی اچھی شاید کیٹیگری میں اکنامکلی بھی آ جائیں گے, لیکن اس دور میں یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اکنامک انڈیکیٹر کے ساتھ ہم کتابوں کے اندر بھی پاکستان کو ڈیولپنگ اس سے پہلے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی لسٹ میں پڑھتے تھے. تو میں نے اس لیے اس کو کہا تھرڈ کلاس کنٹری, جس کو آپ کہتے ہیں تھرڈ کلاس کنٹری ہے نا, پھر بھی میں اس کا فرسٹ کلاس سٹیزن بننا پسند کروں گا. کم از کم میں باہر جا کے ایلین تو فیل ہی کروں گا. مجھے کوئی یہ تو نہیں کہے گا واپس چلے جاؤ. اور یہ ہوتا ہے. تو جو انڈیا میں ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, لیکن یہ تو اسرائیل میں بھی ہو رہا ہے, یہ تو امریکہ میں بھی انڈائریکٹلی, یورپ میں بھی ہو رہا ہے. وہ بھی اکثر اوقات آپ حجاب کے اوپر آپ نے دیکھا نہیں, کئی لوگوں نے کمنٹس دیے ہوئے, آپ ذرا جا کے سوشل میڈیا پہ پڑھیں, دین گو بیک. وہ آپ کو کلیئر کہتے ہیں اگر آپ ہمارے کلچر اڈاپٹ نہیں کریں پھر واپس چلے جاؤ اپنے ملکوں میں. مجھے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا پاکستان میں کہ اپنے ملک پہ واپس چلے جاؤ. میں تو اس ملک کا ہوں بھائی. مجھے زبان ایسا, میں بے بس تو نہیں اپنے آپ کو فیل کرتا, میرا رنگ تو نہیں ایسا کہ مجھے کوئی کہے تو واپس چلے جاؤ اپنے ملک میں. تو میں الحمدللہ, پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے, ایک بہت بڑا انعام ہے. جیسا بھی ہے یہ ملک, بہت برائیاں ہیں اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, برائیاں کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کا انعام ہے کہ اتنا برا ہونے کے باوجود بھی, سوسائٹی کی ستیہ ناز پھرنے کے باوجود بھی, یہ ہمارا ایک ایسا ملک ہے جس میں میں اپنی مرضی سے جا تو سکتا ہوں, نماز تو پڑھ سکتا ہوں, مجھے کوئی روکے گا تو نہیں, مجھے کوئی ٹوپی تو نہیں, میری داڑھی کے اوپر تو نہیں کوئی اعتراض کرے گا, مجھے کوئی یہ تو نہیں کہے گا اپنے واپس ملک چلے جاؤ. تو یہ دنیا میں ہوا, تو انڈیا میں بھی وہی ہو رہا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, آئیڈینٹیٹیز ایسی ہی ہوتی ہیں, اور شاید ہمیں اس چیز کا احساس نہیں تھا, جس کے لیے ہمارے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات ہے. ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. اور اسپیشلی انڈیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں, وہ اتنے سالوں سے, 72 سالوں سے گڈی گڈی کھیلتے رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے رہے ہیں, اور آپ کے سامنے شادیاں تک وہ ہندوؤں سے کرتے رہے ہیں. آپ کے سامنے کئی فلم سٹار ایسے ہیں جو کہ اس کلچر میں ویس کے اس جیسے ہی ہو گئے, اور وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم اتنے ساتھ, اتنی زیادہ آنیسٹی اور سنسیریٹی کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے تو کل کو ہمارے پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. لیکن آج شاید ان کو یہ بات علامہ اقبال کی اور قائد اعظم کی ویژن سمجھ آ رہی ہوگی. ڈاکٹر اسرار اس پہ بڑا کہا کرتے تھے. ڈاکٹر اسرار اس پہ کہا کرتے تھے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ رہنے والے, جن لوگوں نے وہاں پہ رہنا مسلمانوں نے چوز کیا تھا انڈیا کے اندر, وہ اپنی آئیڈینٹی پروف کرنے کے لیے دھکے کھاتے پھریں گے. اور اس وقت وہی حالات ہے جو نیا بل آیا انڈیا کے اندر کہ جی وہ اپنی آئیڈینٹی پروف کرتے کہ جی آپ ان کے, آپ کے پاسپورٹ دے بھی دیا جائے گا لیکن آپ کو اپنی پروف کرنا پڑے گا. تو وہ کیسے اپنی لائلٹیاں پروف کرتے پھریں گے؟ اور اس سے بڑھ کے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کے ایک بندے نے اپنی زندگی کے 72 سال ایک ملک کو دیے, اور چل جیسے بھی دیے, لیکن اس کا اس وقت کیا حال ہوگا. تو آئی کین فیل کہ انڈیا کے مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی. لیکن یہ چیز ہونی تھی, اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے الوژنس ہیں, اس کی بنیادی وجہ ہماری دین سے دوری ہے, اس کی بنیادی وجہ ہماری فالس ایکسپیکٹیشنز ہیں
کہ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم قوموں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا سکا ہوگا, کوئی ہمیں بچا لے گا, اور نہیں جی ہم نے بڑی خدمت کی, ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا. بھائی ایسا ہوتا ہوگا, لیکن ان چیزوں کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ آپ کو ورڈکٹ دے دیا ہو. ہم ایک ہاچ پاچ قسم کی نیشن بن چکے ہیں, ایکسٹرا ویکنزا ہیں. ہاچ پاچ کہتے ہیں, یہ بھی ہے. آدھے ہم جناب کیا اردو کا محاورہ, آدھے ہم تیتر ہیں, آدھے ہم بٹیر ہیں. کچھ چیزوں میں ہم بہت مسلمان ہیں, کچھ چیزوں میں ہم پاکستانی ہیں, کچھ چیزوں میں ہم ماڈریٹ ہیں, کچھ چیزوں میں ہم ہندوؤں کی چیزیں ہیں, کچھ ہم جناب ویسٹ کی لے لیتے ہیں, ہم جناب کرسمس بھی بنا لیتے ہیں, اور ہم جناب ویلنٹائنس بھی بنا لیتے ہیں, شادیاں ہم جناب ہندوؤں کی طرح منا لیتے ہیں, کچھ چیزیں ہم جناب ایرانیوں کی طرح کر لیتے ہیں یا جناب عراقیوں کی طرح کر لیتے ہیں. جہاں سے ہم نے کیونکہ ہماری اپنی آئیڈینٹی فارم ہی نہیں ہوئی کہ ہم ایک ڈسٹنکٹ نیشن ہیں. اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ ہم ایک ڈسٹنکٹ نیشن ہیں تو ہماری آئیڈینٹی بھی کوئی ہوتی, ہمارے کو تہوار بھی تو ہوتے, پھر ہم ان چیزوں پہ ڈبیٹ نہ کر رہے ہوتے 72 سال کے بعد جیسے آج ہم بیٹھے ڈبیٹ کر رہے ہوتے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی اس سوال کا جواب تو سمپل سا ہے کہ اگر آپ پہلے یہ جواب دے دیں کہ ہم ایک فرق ہیں, اگر فرق ہیں تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہم ایک جیسے ہی ہیں تو پھر ہونا چاہیے. تو قرآن پاک میں اس میں بڑے کلیئر کٹ احکامات ہیں. میں آپ کو صرف ایک ہی آیت سنا دیتا ہوں, اس پہ بڑی آیت ہے, اور یہ جو آیت سنا رہا ہوں سورۃ البقرہ کی 256 اور 257 ہے. دین میں زبردستی نہیں, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اور یہ ایک ایسی آیت ہے جس نے آپ کو کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے. اور جو میں نے بھی آپ سے ہاچ پاچ کی بات کی ہے, یہ آیت ہاچ پاچ کے اگینسٹ آپ کو بتا رہی ہے. ہوتا نا کہ یار ٹھیک ہے فلمیں دیکھ لیتے ہیں نا, چلیں یہ دو تہوار ہی ہیں تو مسلمان نا. یہ آیت آپ کو اس کا معنی دے رہا ہے کہ یہ جو مکس ہے جسے ہاچ پاچ کہتے ہیں, جب آپ, مجھے حیرانگی ہوتی ہے اپنی قومیت کے اوپر, اپنے لوگوں کے اوپر, کہ اب ہم اردو بھی انگریزی کے حروف میں لکھتے ہیں. عجیب سی بات ہے, آپ کے لیے نہیں ہوگی, میرے لیے بہت عجیب سی بات ہے, کیونکہ آپ ہسٹری میں دیکھیں بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر جو قومیں ختم ہوتی ہیں پہلے ان کی زبانیں ختم کی ہوتی ہیں. آپ کو اپنی زبان سے پیار ہونا چاہیے تھا. آج تک ہماری انگریزی جو ان سی زبان ہے, پاکستان کی آفیشیل لینگویج جو ان سی ہے, ہم اردو کہتے ہیں, لیکن جب آپ کورسپونڈنس ہیں تو آج تک آپ کی ساری آفیشیل کورسپونڈنس انگریزی میں ہوتی ہے. یہ تو ابھی کچھ سال پہلے مشکلوں سے جناب شناختی کارڈ کے اوپر انہوں نے انگریزی کا کالم ایڈ کیا ہے, نہیں تو میرے تو عجیب و غریب حالت تھی کہ جب فارم بھرتے تھے تو انگریزی میں بھرا جاتا تھا, شناختی کارڈ میں اردو میں میرا نام لکھا ہوتا تھا, تو ہر جگہ نئے اسپیلنگ ہوتے تھے, جو کلرک بادشاہ کے سمجھ میں آتے تھے وہ اسپیلنگ خود ہی لکھ دیتے تھے. یہ اس کے نقصانات ہیں کہ یار یہ ہم کر کے رہے ہیں, ہم آج تک ان بیسک چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ جو چھوڑنا ہے نا, اپنے آپ کو نکالنا اندر سے, جو نہیں ہے اس کو نکال دو, یہ اس قرآن پاک کی آیت میں بڑا کلیئر ہے. دین میں زبردستی نہیں ہے, ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص تاغوت جیسے کہتے ہیں دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے, تو تاغوت کا ورڈ سمجھنا ہو تو سرکشی, کہ یار یہ دریا آپے سے باہر ہو گیا ہے, دریا میں طغیانی آ گئی ہے. تو اسی طرح یہ تاغوت کا ورڈ, تاغوت کے ورڈ سے طغیانی ہے, تو یہ سرکش ہو جانا. تو جو شخص تاغوت پہ اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے, اس کا مطلب ہے ایک طرف آپ سرکشی کرتے رہیں, دوسری طرف آپ دین پہ ایمان لاتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ہاچ پاچ دین نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جو غلط ہے, جو سرکشی ہے, اللہ کے قانون کو توڑنے کو سرکشی کہتے ہیں. جو سرکشی ہے اس کو پہلے چھوڑو اور پھر ایمان لے آؤ. جیسے آپ پہلے کہتے بھی ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی اللہ ماں سوائے اللہ کے, پہلے آپ نفی کرتے ہیں. تو پہلے اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالیں, سرکشی کو نکالیں, غلط چیزوں کو نکالیں, اور پھر ایمان لائیں تو اس کی تو رحمتیں, اس کی تو اسٹرینتھ ہی کچھ اور ہوگی. تو جو شخص طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے, اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے.
آپ آگے سنیے. تو خدا سب جانتا ہے اور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اللہ نے بتایا ہے, طاغوت کی پہلے سر نفی کریں اور پھر اللہ پہ ایمان لائیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میں ان کا دوست ہوں کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہوں. اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں, ان کو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. اور یہی لوگ اہل دوزخ. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو اس میں ٹو نیشنز تھیوری نظر نہیں آ رہی؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ دو ڈفرینٹ لوگ ہیں, ایک گمراہی ہے ایک ہدایت ہے. ایک آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی پہ لے جا رہا ہے, دوسرا آپ کو روشنی. اللہ کہہ رہا ہے, میں اس پہ ڈبیٹ میں نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کے الفاظ ہی ہیں. اور دوسرا گروپ ہے جو کہ آپ کو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں جاتا ہے. یہ دو سیپریٹ ڈسٹنکٹ نیشن اللہ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ ہم دو سیپریٹ ملک ہیں. تو یہ پیار بڑھانا, موویز دیکھنا, ان کی کلچر کو اڈاپٹ کرنا جو انہوں نے انویڈ کیا ہے ہمارا کلچر, بہت نقصان ہوا ہے. اور ہمارے جو ان سے ادارے تھے انہوں نے اس پہ ان کو روکا نہیں, بہت نقصان. اب آج ٹھیک ہے حالات خراب ہیں, آپ جناب اب کہیں جی ہم نے موویز بند کر دی. بھائی ستیہ ناش تو پھیر دیا آپ نے اپنے کلچر کا, ہاچ پاچ کا اور ستیہ ناش پھیر دیا. کیا ہمارے اپنے ڈرامے نہیں تھے اور کچھ ہم نہیں کر سکتے تھے؟ ہم نے کیوں اپنے ملک کے اندر وہ جانا شروع کیا؟ تو یہ میرا خیال ہے بڑا کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے کہ جی ہم دو نیشنز ہیں. اب اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ ہیونگ سیڈ دس, ٹالرنس ہونی چاہیے, فوربیئرنس ہونی چاہیے. اسلام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے اندر نان مسلمس بھی رہتے تھے اور بڑا فوربیئرنس تھا, بہت ٹالرنس کی جاتی تھی, کوئی سختی کو جبر نہیں ہوتا تھا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی سختی نہیں ہے. دو چیزیں آپ کے سامنے راستے نکال دیے گئے ہیں. اب آپ کے پاس مرضی ہے کہ آپ نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے. آپ کی آئیڈینٹی سیپریٹ بتا دیجیے, تو آپ ہاچ پوچ نہ بنے اور آپ اپنی آئیڈینٹی کو خود فیصلہ کر لیجیے کیا. اور علامہ اقبال اس کے بارے میں بہت کچھ کہتے رہے. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات اس کے بارے میں کہی, قوم مذہب سے ہے. ہمیں شرم آتی ہے نا کہ ہم نیشنلزم کو آگے لے آتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو نیشنز کئی وجوہات پہ بنتی ہیں. قومیت جون سی ہے کئی رنگ پہ ہو سکتا ہے, اس پہ ہو سکتا ہے, لسانیت پہ ہو سکتی ہے, گروپس جو بنتے ہیں. لیکن علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں اور کہ قوم مذہب سے ہے, کہ ایک مذہب ایک ایسی بائنڈنگ فورس ہے جو کہ قوم بنا دیتی ہے. تو آپ یاد رکھیے کہ پاکستان دنیا کی تاریخ میں واحد ملک ہے جو مذہب کے نام پہ لیا گیا ہے. قائد اعظم جی نے یہ کہہ کے لیا ہے کہ ہم ایک سیپریٹ نیشن ہیں. اتنی جو وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی ہے وہ اس وجہ, اگر ہم نے کٹھے ہی ہونا تھا تو وہ جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں, یہ تو عجیب سی بات ہے کہ بڑے جو ان سے بیچارے ہیں وہ قبروں میں چلے گئے. آج ہم بیٹھے ہوئے 72 سال کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ نہیں ان کا ارادہ یہ نہیں تھا, ان کا ارادہ وہ نہیں تھا. تمہیں کیسے پتا کہ ارادہ ان کا کیا تھا؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم ان کے ارادوں کے اوپر بحث کرو جبکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی آپ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے تو یہ ملک لیا ہی اسلام کے نام پہ تھا. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. اب بڑی کلیئر بات ہے کہ جب لوگ کٹھے ہوتے ہیں, آپ سوچیں ہندو کیسے کٹھے ہوئے ہیں. آپ جو آج کی سیولائز دنیا کی تاریخ میں ایسے ایگزامپل آپ کو مل نہیں سکتے کہ جو انڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے, جو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے, کس بیس پہ ہو رہی ہے؟ مذہب. تو کیا جب علامہ اقبال نے یہ کہا تھا تو آپ کو برا لگا تھا یہ بات؟ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں, دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں. اگر دین کو چھوڑ دو گے تو آپس میں ساتھ نہیں رہ پاؤ گے, تو جمعیت کہاں. اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اگر اتحاد ٹوٹ گیا, یہ 60 62 64 اسلامی ملک, اگر ہم کٹھے ایز اے اسلامک یونین بن جاتے تو ہم کتنے مضبوط تھے. اور جب ہم نے دین کو چھوڑا اور قومیت کو پکڑ لیا یا لسانیت کو پکڑ لیا یا ہماری ریس کو پکڑ لیا
کہ ہم عربی ہیں, ہم افغانی ہیں, ہم ایرانی ہیں, تو پھر اسلام سائڈ پہ رہ گیا, یہ چیزیں آگے آ گئیں, تو پھر وہ جو ہمارا ایک اکٹھا جمعیت تھی مسلمانوں کی وہ ٹوٹ گئی. تو یہ باتیں میری اوپینین ہے, میں ایک لائل پاکستانی ہوں, لیکن ساتھ میں ایک لائل مسلمان بھی ہوں. جس اسلام کی وجہ سے پاکستان ہم نے لیا تھا, اس کو پریکٹس کرنے کا تو خدایا اس ملک کا حق ادا کریں, اس ملک میں رہنے کا حق ادا کریں, اور اس ملک کے لیے یہ سمجھیں اور اس پہ بچوں کی تربیت کریں کہ ہاں وی آر ڈسٹنکٹ, وی آر ڈفرینٹ. میرے گھر میں انڈیا کی موویز نہیں دیکھی جاتی. سمپل سی بات یہ ہے, میرے بچوں کی اگر تربیت ہے, ان کو پتہ ہے کہ جناب وی آر ڈفرینٹ. اگر ہم ڈفرینٹ ہیں تو وہ تو نہیں بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں کہ جناب ہم نے بسنت منانی ہے کہ دیوالی منانی ہے کہ نہیں منانی ہے. ایک سمپل سی بات ہے کہ کیا وہ آپ کی عید منا رہے ہیں؟ نہیں نہ منا رہے ہیں. وی آر ڈفرینٹ. اگر ہم ڈفرینٹ ہیں تو پھر ڈفرینٹ ہیں, اور یہی چیز تو ہے. اب یہ کہنا کہ جی قوم پہلے ہے یا دین پہلے ہے, تو میرے حساب سے دین نہیں تو قوم دی ہے, دین نہیں تو یہ ملت دی ہے, دین نہیں تو یہ ملک دیا ہے, اور دین نہیں تو اس کے ساتھ آنیسٹی اور سنسیرٹی اور اس سے پیار کرنے کا جذبہ دیا ہے. تو جو جس وجہ سے یہ سب کچھ ہے, ہمیں اس وجہ کو نہیں بھولنا چاہیے. تو اگر ہم نے اس لوگوں کی, اس عوام کے نیچر میں, خصلت میں 72 سال سے صرف یہ ڈالا ہوتا کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, تو آج ہمارے کئی اتنے اکنامک اور سوشل مسائل جو پڑے ہوئے ہیں, اور جو کرپشن ہے اور جو حالت ہے, شاید نہ ہوئی ہوتی اگر ہم اسی طرح کھڑے رہتے. لیکن یہاں پہ تو ہر جگہ ایک نیا قانون ہے. تو میرا خیال ہے جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, لیکن وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, وہ وہی چیزیں ہیں جو ہونی تھیں, اور وہ ہونی ایسے ہی تھیں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں بتائی گئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا, علامہ اقبال جیسے لوگ بتاتے رہے ہیں, اور لوگ بتاتے رہے ہیں, سوشالوجی اینتھروپولوجی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ کے جناب بڑے جگہوں میں لکھا, دنیا کی بڑی ایگزامپلز آپ کو دی جاتی ہیں. وی آر ڈفرینٹ فرام دیم, اور یہی ہمارا 2 نیشنز تھیوری ہے جسے ہمیں نرچر کرنا چاہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو. پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ آپ ساروں کا. نیو سبسکرائبرز ہیں, جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں, جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ. اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333483742 پر. یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ 3 مہینوں کے اندر 100 سبسکرائبرز پر فائز حسن سیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی ہوئی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے. 300 سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار کا مل سکتا ہے. آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار میں. 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسن سیال صاحب کو ایک 1-on-1 کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن 1 آور ہوتی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ پالیسی.